کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود و سلام محبت عقیدت کے ساتھ بھیجا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشقوں کا، اپنے غلاموں کا درود خود سماعت فرماتے ہیں، پھر ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے گجرے نچاور کرتے ہیں، حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے کاش کہ کبھی اس انداز میں ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہی ہمارا معمول بن جائے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا تصور کر لیں، مبارک آنکھوں کا تصور ہو، مبارک پیشانی کا تصور ہو، حضور کے مبارک امامے کا تصور ہو، حضور کے مبارک گالوں کا، حضور کی ریش مبارک کا، لبھائے مبارک کا، مبارک ہاتھوں کا، حضور کے قدموں کا، حضور کے پسینے کا، حضور کے مدینے کا تصور بن جائے، اور اسی تصور میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جس تصور میں ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہ نے کرم کیا تو بہت جلد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے جلووں سے بھی ضرور نوازیں گے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ کے معاشرے پر اثرات کیا کیا مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک جو ہماری کتاب ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں تحفہ عطا کیا گیا ہے، اس قرآن میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اس کے علاوہ معاشرے میں اس کے کیا برے نتائج سامنے آتے ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مبلغین کو میں دعوت دوں گا، سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور ٹاپک پر جھوٹ کے معاشرے پر اثرات، انشاءاللہ اس پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری ظہور شاہ صاحب ہوں گے، جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عاصم مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج نعت خواں اسلامی بھائی عمر اتاری ہوں گے، حافظ عمر اتاری۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ ابراہیم بھائی کی بھی آمد ہو گئی ہے جی، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، استغفر اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک انداز تھا کہ حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ دین اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت کی بیکار باتیں ہیں، تم جب اپنے حج کے ارکان وغیرہ پورے کر لو تو پہلے جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی دعا کا ذکر کیا گیا کہ وہ صرف دنیا مانگتا ہے اور یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں مذکور دعا بہت جامع دعا ہے اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید چیز داخل ہے، خواہ کفایت کرنے کے حوالے سے ہو، رزق حلال ہو یا اچھا گھر ہو یا اچھی بیوی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا پڑوسی ہو، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ دنیا کے علاوہ آخرت بھی مانگنے والے چونکہ مومن ہیں اس لیے انہیں ان کی کمائیوں سے حصہ یعنی اعمال کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جب حساب فرماتا ہے تو اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر ٹاپک کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ٹاپک جھوٹ کے معاشرے پر اثرات، اس پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی عمر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سہوڑا حرم تیرا سہوڑا حرم شالا وسدار تیرا سہوڑا حرم تیرا سہوڑا حرم یا شفیع امم اللہ کر دو کرم یا شفیع امم اللہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سہوڑا حرم تیرا سہوڑا حرم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار تیرا سہوڑا حرم تیرا سہوڑا حرم شالا وسدار تیرا سہوڑا حرم تیرا سہوڑا حرم تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں گا تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں گا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ہم ہیں امیدوارے کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوارے کرم ہو کرم شالا وسدار تیرا سہوڑا حرم تیرا سہوڑا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے
میں چشم نظر پہ بیٹھا رہوں، لے کر میں چشم شالا وسدار تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم شالا وسدار تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم۔ میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، بھکاری شاہ میں تیری دید کا، بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم، میں گدائے حرم، میں گدائے حرم، میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسدار تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم شالا وسدار تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم۔ یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے، اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کون، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کم شالا وسدار تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم شالا وسدار تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم۔ حاضری ہو نیازی کی دربار میں، حاضری ہو ہم سب کی بھی دربار
بسر ہو ذکر سرکار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار میں، تیرا سہوڑا حرم، تیرا سہوڑا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار میں تیرا سہوڑا حرم، تیرا سہوڑا حرم۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی بادب حاضریاں عطا فرمائے۔ یقیناً جو نہیں گیا وہ مسلمان بھی تڑپتا ہے، چاہت ہوتی ہے اور مسلمان کی کہ کبھی تو وہ دن آئے کہ پیارے آقا کا دربار ہو اور مجھ جیسا گناہگار ہو اور حضور کے دربار میں جائیں۔ دل کرتا ہے حضور کو سارے دکھڑے سنانے کا، وہاں جائیں، حضور کا روزہ ہو، بیٹھیں اور سارے دکھڑے سنا دیں، ساری دل کی باتیں کر لیں، اپنے آقا سے کریں گے۔ ہاں، لیکن جو گیا ہوتا ہے پھر اس کی طلب اور بڑھتی ہے، تڑپ بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے، چونکہ ایک مرتبہ دیکھا ہے نا، اب بار بار جانے کا دل کرتا ہے، بار بار جانے کا دل کرتا ہے۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، جو سکون، جو قرار، جو پیار مدینہ پاک میں ہے کہیں اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے شہر میں پیار ہی پیار ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تمام عاشقان رسول کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک جھوٹ کے معاشرے پر اثرات۔ احمد رضا بھائی کی طرف سوال پہلے بڑھائیں گے۔ کیسے ہیں احمد رضا بھائی؟ الحمدللہ آپ مرحبا کہتے ہیں جی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دین اسلام، قرآن و سنت الحمدللہ ہماری جا بجا رہنمائی کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جھوٹ جو ایک بہت بڑی آفت ہے، وبا ہے، یعنی یہ بلا ہے، اس حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے، اس حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ کچھ گناہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے قبل بھی اور ہر دین میں ہی معیوب سمجھا جاتا رہا ہے۔ جی، انہی میں سے ایک بڑی برائی، بڑی خرابی کہ جس سے معاشرے کا ہر ذی سلیم آدمی، عقل سلیم والا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ واقعتاً برائی ہے، اور نہ صرف برائی بلکہ کئی برائیوں کا مجموعہ، جی، اور کئی برائیوں کے دروازے کھولنے والا یہ معاملہ ہے، تو وہ جھوٹ ہے۔ یقیناً قرآن کریم فرقان حمید میں ہر جگہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے، تو جھوٹ کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت تعلیم اور بڑی خوبصورت رہنمائی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں اس کی وعیدیں، اس کی مذمت کیا ہے اور کس قدر نقصان دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچتے رہنا، بچتے رہو، اجتنبو امر ہے۔ اور یہ جو جھوٹا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی خرابی کیا لے کے آتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا معنی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کاذب جو ہوتے ہیں یہ، اور پھر ایک بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ وہ کذاب بن جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اس کذاب کے نام سے وہ اس بارگاہ سے موسوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھوٹ جو ہے یہ کس قدر برا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین ہیں اس پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کی مذمت ایسی بیان فرمائی ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ لوگ اکثر وہ جو منہ کے بل اوندھے جہنم میں پڑے ہوں گے، ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے ہوں گے، جو اس سے کاٹا ہوگا، اور زبان کی بڑی برائیوں میں جھوٹ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ منافق شخص جو ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جی بعض روایتوں میں 3 ہے، بعض میں 4 کا ذکر ہے۔ فرمایا جس میں کوئی ایک ہو تو اس میں ایک نفاق کی علامت ہے، نفاق یعنی منافقت کی ایک علامت ہے، اور جس میں ساری ہوں وہ پکا منافق ہے۔ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے میں یہ پائی جائیں تو اسے کہنا شروع کر دیں، اپنے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرمایا منافق جو ہوتا ہے اس کی یہ روش ہوتی ہے، اس کی عادت میں یہ چیز، یہ خود کو ایسے شامل کر لیتا ہے کہ اذا حدث کذبا، اللہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد خانہ، اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خانہ، اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 منافق کی خالص علامتیں بیان کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک حدیث پاک ہے نا، ایک شخص آیا تھا، وہ کافی ساری برائیاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اور اس نے آ کر اس بات پر بیعت کی تھی کہ اگر ایک آپ کہیں تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تکذب، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس ایک برائی سے بچتے بچتے اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی تھی۔ کیا بات ہے! اسے یاد آتا تھا کہ اگر حضور نے پوچھا فلاں برائی تو نہیں کی، مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے گا، تو یوں ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ جتنے برائیوں میں ملوث تھا، شکار تھا۔ ایک بندہ اس آفت کو چھوڑ دے تو کتنی برائیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے پیارے آقا صلی اللہ، قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پر، حضور کی اصلاح فرمانے پر، حضور کے انداز کریمانہ پر، کہ ایک عمل فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور سبحان اللہ اس صحابی رسول پر بھی قربان جائیں، حضور کی باتوں کو لیا اور پھر اس بات پر بیعت کی، اور دیکھیں کہ اس ایک عمل کی وجہ سے سارے وہ جو عادات تھیں، جو اچھی عادات نہیں تھی، ان ساری عادات سے بحمد اللہ تعالی نجات مل گئی۔ ایک جھوٹ اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، مدنی چینل کے ناظرین آپ اندازہ تو لگائیں، کیا ہمارا معاشرہ سدھر نہیں جائے گا؟ اس معاشرے کی بہتری کے لیے بازار میں جایا جاتا ہے نا، کچھ چیزیں چونکہ بازار کے ساتھ معاشرے کا تعلق ہے، بازار میں جائے گا، کچھ کھانے پینے کا، لباس، گاڑی، جو بھی چیزیں ضرورت کی ہیں جائے گا، وہاں پر اگر جھوٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جہاں انسان کے حقوق ہیں، وہاں انسان جب اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر اگر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہو، یعنی جہاں جہاں انسان کی ضروریات ہیں، جہاں جاتا ہے اور وہاں پر سامنے اگر جھوٹ بولا جائے تو مجھے بتائیں کہ کیا بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے میں۔ اور اگر وہیں پر جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیا جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اچھا معاشرہ ہمارا بن جائے گا۔ یہ جو ہم پریشانیوں کا، دکھوں کا، دردوں کا رونا روتے ہیں، یقیناً یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک آفت جھوٹ، اس سے اللہ کرے ہمیں نجات مل جائے۔ لیکن ابراہیم بھائی، جھوٹ بولا جاتا ہے، کیوں بولا جاتا ہے جھوٹ؟ اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ جھوٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان معنوں میں کہ جھوٹ اصل میں خلاف واقع بات کو کہتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی اجالے کو کہے کہ اندھیرا ہے، کوئی دن کو کہے کہ رات ہے، جی، کوئی بالکل سامنے واضح دوپہر کے اندر نکلے ہوئے سورج کو کہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جس طرح کوئی سامنے نکلے ہوئے سورج کے وجود کا انکار کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، جی، تو وہ اگرچہ بظاہر اپنے زوم کے اندر وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سچ ایک دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، جی، اور یہ جھوٹ بولنے والا بالآخر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور یہ ذلیل و رسوا کیوں نہ ہو جی، کہ رب ذوالجلال جل جلالہ نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو بلا وجہ شرعی خلاف واقع بات کرتا ہے، جو بات حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ جی۔ اور دیکھیں بسا اوقات، اور یہ دیکھیں نا کہ اللہ کی لعنت یعنی رحم سے محرومی، یہ کتنا بڑا وبال ہے بندے کے لیے، اسے اللہ کی رحمت ہی نہیں مل رہی کہ جس کی زبان پہ جھوٹ ہے، جو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔
شاہ صاحب ہمارے معاشرے میں جب کسی کو گناہگار یا مجرم یا برا ہائے آدمی ہائے۔ کہا جاتا ہے نا جی تو معذرت کے ساتھ وہاں چند سلیکٹڈ گناہ ہی مراد لیے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں. جی بڑے بڑے گناہ جیسے وہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، فلاں برا کام کرتا ہے، وہ یقینی طور پر برے کام ہیں. لیکن بعض اوقات اچھا جھوٹ بھی بعض اوقات نا کوئی بہت بڑا کوئی جھوٹ بول دیا جس سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو لوگ بولیں گے یار یہ غلط کام کیا. جی لیکن بعض اوقات ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم خلاف واقع بات جان بوجھ کر جاتے ہیں جی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جیسے اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ بچہ جو ہے وہ اگر گھر پر کوئی بلانے کے لیے آیا اور والد صاحب گھر کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے مطلب پتہ نہ چلے کہ موصوف جو ہے وہ گھر کے اندر تشریف فرمائے، تو بچے کو کہے گا کہ جا کر بول دو کہ ابا جی نہیں ہے، والد صاحب گھر پر نہیں ہے. تو اب یہ تربیت کر رہا ہے اپنے بچے کی کہ اگر کسی سے بچنا ہے اور اس کا جو نکلنے کا رستہ ہے وہ کیا ہے، وہ جھوٹ ہے. بول دو کہ میں موجود نہیں ہوں، جی میں جو ہے وہ مصروف ہوں، میں بیمار ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہو گیا ہے. حالانکہ فی الواقع وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ خود تو جھوٹ کے گناہ میں ملوث ہو ہی رہا ہے، اپنے بچے کو بھی جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے. اب اگرچہ اس کو لوگ جو ہے وہ کوئی بڑا گناہ نہ قرار دیں اور اس پر کوئی جو ہے وہ بظاہر کوئی اس پر کوئی کلام نہ کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس پر کیا حکم لگے گا؟ یعنی جھوٹ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی بھی بولے، بڑا بولتا ہے گھر میں بولے، باہر بولے، لوگوں کے ساتھ بولے، بچوں کے ساتھ بولے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے. جھوٹ ہے. اب ہم اگر اس طرف آئیں کہ جناب جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر مختلف وجوہات ہم بیان کر سکتے ہیں. اچھا اس کی مختلف ہم کیٹیگریز بھی بیان کر سکتے ہیں. بعض اوقات بڑے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجوہات الگ ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بعض اوقات گھریلو معاملات میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بعض اوقات رشتہ داریوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے. جی اسی طرح بچے بھی بعض اوقات جو ہے والدین سے سیکھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اب اگر اس کو ایک مختصر جو ہے وہ خلاصے کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں تو بسا اوقات انسان سزا یا نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جیسے بچہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ جانتا ہے کہ اگر یہ والدین کے سامنے آ گئی یہ بات، یہ پتہ چل گیا کہ اس نے فلاں کام کیا ہے جو جس سے گھر کا کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے یا گھر کی کوئی نقصان ہو گیا ہے، جی تو اب اس کے پاس ایک ہی رستہ ہے، وہ کیا کرے گا، وہ جھوٹ بول دے گا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں توڑا، فلاں چیز میں نے نہیں توڑی. تو اب یہ کیا ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے. تو ایسے موقع پر بچے کی تربیت کی جائے کہ بیٹا نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جی لیکن بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو. اصل ہوتا یوں ہے نا کہ کیوں بولا جاتا ہے مزید کہ بچہ اپنے والدین سے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میرے سے نقصان ہو گیا ہے اور پھر مجھ پر اب پتہ نہیں کیا کیا سزائیں عائد ہوں گی، کیسے تھپڑوں کی برسات ہوگی اور ڈانٹا جائے گا، غصہ کیا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. یہ خوف اسے اتنا کھا جاتا ہے کہ بچہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہیں پر لاشعوری طور پر آپ اس کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو گلاس ٹوٹا ہے نا یہ زیادہ آپ سے قیمتی ہے. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد زیادہ قیمتی ہے. گلاس تو پھر آ جائے گا، اولاد تو نہیں آئے گی، اولاد نہیں آئے گی. تو آپ ان کو باور کروائیں، ان کو بتائیں بیٹا ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، نقصان ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ بچ گئے ہو نا، آپ کو تو نہیں چوٹ آئی. ایک دفعہ یوں کر لیں گے، آپ کو تو چوٹ نہیں آئی نا، آپ خیریت سے ہیں، تاکہ اسے یہ احساس ہو بھائی یہ چیز قیمتی نہیں ہے مجھ سے، میں قیمتی ہوں. اسے بتائیں کہ آپ قیمتی ہو، اسے آپ بتائیں کہ آپ کی ویلیو ہے، آپ کا مقام ہے. اس کو خوف میں مبتلا نہ کریں کہ کہیں ان خوف کی وجہ سے وہ آپ سے بار بار جھوٹ بولتا رہے. ہاں اب دیکھا یہ جائے گا کہ کہاں اس بچے سے غلطی ہوئی ہے. جان بوجھ کر ہوا ہے، ویسے ہی گزر رہا تھا یا ہاتھ میں پکڑا سلپ ہو گیا، آپ سے بھی تو ہو سکتا تھا، اگر یہ غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی تھی، کوئی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کر اگر بچے نے کیا ہے تو پھر آپ اس کو اس وقت میں جب سمجھانے کا وقت ہو، محل ہو، اس وقت آپ اپنے بچے کو سمجھائیں بیٹا یہ جو آپ نے غلطی کی ہے آئندہ نہ کیجیے گا، اس سے یہ نقصان ہو سکتا تھا. مثال کے طور پر بچے نے اٹھا کے گلاس توڑ دیا، غصے میں آیا ہوا تھا، توڑ دیا، اس نے ضد کر رہا تھا. اب آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کو بھی لگ سکتی تھی، آپ کو چوٹ لگ جاتی، آپ کا خون بہہ سکتا تھا، کسی کو لگ سکتی تھی، آپ کا چھوٹا بھائی ہے اس کو لگ سکتی تھی، مجھے لگ سکتی تھی. یوں نقصان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں، احساسات پیدا کریں، اسے احساس دلائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سمجھ جائے گا. بچے سمجھ جاتے ہیں، آپ کی اولاد ہے نا،
آپ سمجھائیں گے سمجھ جائیں گے. لیکن اگر یہ والا انداز اپنا کر رکھیں گے تو میرا نہیں خیال مدنی چینل کے ناظرین کہ بچے ہم سے پھر سچ کی طرف آئیں. جو اس طرح والدین اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے بچے کبھی بھی اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولتے. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بات ہو سچ سچ بتا دیں. کیونکہ آج آپ نے یہ کہہ دیا نا، آج یہ کہہ دیا، بچے نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں آپ کو اس کا ایک اور نقصان بتاتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. کل سوسائٹی میں جب آپ کا بچہ جائے گا نا، اللہ نہ کرے آپ کے بچے کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا. شیئر کہیں بلیک میل ہو رہا ہے لیکن آپ سے شیئر نہیں کر رہا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں اگر شیئر کروں گا تو مجھے مزید سننی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی مارا جائے، مجھے ہی قصوروار ٹھہرا. حالانکہ آپ کے بچے کا قصور نہیں ہوگا، لیکن آپ کی یہ غلطی ہر بات پہ جھڑک دینا، ہر بات پہ مارنا اور ڈانٹنا، غصے کا اظہار کرنا، کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ بچہ بعض اوقات ایسے معاملات بھی سوسائٹی میں سامنے آتے ہیں کہ بچے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، معاذ اللہ ختم کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں کس منہ کے ساتھ اپنے گھر جاؤں گا. لیکن اگر یہی کوئی بھی ایک معاملہ ہوتا ہے سوسائٹی میں ہوتا ہے، آپ نے اعتماد دلایا، اسے پتہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ اگر کوئی برا معاملہ ہوا ہے، کسی دوست نے مجھے جھگڑا کر دیا ہے، مجھ پر الزام لگا دیا، کچھ ایکس وائی زی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں اپنے والد سے جو بھی ہے میں شیئر کر دوں، وہ حل نکالے گا. آپ سے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ آپ حل کی طرف نہیں، غصے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ نقصان ہے. آپ کی اولادیں آپ سے دور ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے کہ ہماری اولادیں ہم سے دور ہوں. لہٰذا اپنے بچوں کو پیار بھی دیں، انہیں محبت دیں، انہیں سمجھائیں. اور ہر وقت بھی سمجھانا یہ بھی بچے کو نا باغی کر دیتا ہے. بس آج شاید یہ سننے کے بعد یہ ہو کہ بس آج تو میں سمجھا کر ہی چھوڑوں گا. نہیں، ایسا نہ ہو. کہ تھوڑا تھوڑا ڈوز تھوڑی دی جاتی ہے نا، صبح دوپہر شام. ایک ساتھ ڈاکٹر بھی نہیں کہتا کہ یہ ساری تم ایک ساتھ کھا لو، ایسا نہیں ہوتا. صبح دوپہر شام جو ہے نا ڈاکٹر ڈوز دیتا ہے. تو ہم نے بھی کوئی ایک وقت، جس وقت میں بچہ آرام کر رہا ہو، کچھ کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور سکون کے موڈ میں ہے، جب سونے لگا ہے، اس سے پہلے کچھ دیر آپ اب اسے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کی بات سمجھ لے گا. ابراہیم بھائی آگے. جی شاہ صاحب، ماشاء اللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. بچوں کے حوالے سے یقینی طور پر تربیت ہوگی تو انشاءاللہ معاشرہ پھر انشاءاللہ خوبصورتی کی طرف بڑھے گا. دوسرا، یہ جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ کہ خوف اور دباؤ جو ہے نا، یہ بعض اوقات بندے کو جھوٹ بولنے کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے بھی خوف یا دباؤ میں، یا بعض اوقات جیسے کسی جگہ پر کوئی جاب کر رہے ہیں، کسی جگہ پر کوئی جو ہے وہ کام کا سلسلہ ہے، اب وہاں جو ہے وہ غلطی ہو گئی، اب اس غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر جھوٹ بولیں گے. اچھا، یہ جھوٹ آپ کو ممکن ہے کہ وقتی طور پر فائدہ دے دے، وقتی طور پر آپ کو بچا لے، لیکن کیا ہوگا کہ کل کلا کو جب یہ پورا معاملہ کھلے گا، تحقیقات ہوں گی اور آپ کی غلطی سامنے آ گئی، تو عین ممکن ہے کہ آپ اسی موقع پر اگر درست انداز میں اگر بات کو ڈیل کر لیتے تو آپ بچ جاتے. لیکن اب آپ نے جھوٹ بول کر خلاف واقع بات بنا کر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی پوری کوشش تو کر لی، اور بعد میں جب بات کھلی تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ جو موجودہ جاب ہے وہ بھی آپ کے پاس باقی نہ رہے. تو جو ہے وہ کاروائیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اور بندہ جو ہے وہ پھر ایسے معاملات کا سے دوچار ہو جاتا ہے کہ وہ قابل بیان بھی نہیں رہتے. اچھا، ایک اور وجہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے کی اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ ہے کہ بندہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نا شاہ صاحب، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کچھ اپنے آپ کو ثابت کروں، اور یوں کہیں کہ اس کی بیک پر تو کچھ نہیں ہوتا، پیچھے جو ہے وہ کھوکھلا پن ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. تو پھر بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں. کبھی اپنے جھوٹے بہادری کے واقعات سنائیں گے، کبھی اپنے جو ہے وہ جھوٹے کرو فر کے واقعات سنائیں گے. ایون کہ ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو اپنے نسب اور اپنے خاندان تک کو تبدیل کر دیتے ہیں. معاذ اللہ. یعنی مطلب سادات سے کوئی تعلق نہیں، دور پرے کا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں، ہمیں کسی کے نسب پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنی جو ہے وہ فخر اور تکبر، یعنی اپنی عزت بڑھانے کے لیے وہ کسی بڑے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. ہمارے خاندان والے وہ جی ایسے ایسے تھے، اور پھر ان کے جو ہے جھوٹے واقعات سنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر سنائیں گے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے پورا جھوٹ کا اور دھوکے کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس اگر یوں ہم کہیں کہ پہننے کو جو لباس ہے وہ بھی کرائے کا ہوتا ہے، جو گھومنے کو گاڑی ہے وہ بھی کسی سے ادھار لی ہوئی ہوتی ہے یا رینٹ پر لی ہوئی ہوتی ہے، جو وہ مکان ہے وہ مکان بھی کسی دوست کا ہے، اور یہ جناب
جو رہ رہے ہیں ان کا اپنا بھی نہیں ہے، یہ صرف عارضی طور پر وہاں منتقل ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو ایسے بھرم کرا رہے ہوں گے کہ جناب ماں بدولت جو ہے وہ کسی بادشاہ سلامت کی اولاد ہے. اچھا رشتوں میں پھر دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، ایسی لمبی لمبی کہانیاں سنائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ جناب بڑا کوئی لینڈ لارڈ آدمی ہے، اور بعد میں جب حقیقت کھلے گی تو ایسا لگے گا کہ جیسے کاغذ کے پھول ہوتے تو کاغذ کے پھولوں میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. تو حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ وقتی طور پر آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلے گی، جب جھوٹ جو ہے وہ بالکل سامنے آئے گا، اور آپ لوگوں کا پھر سامنا کیسے کریں گے؟ اچھا دنیا کے اندر آپ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو گئے، جھوٹ بول کر آپ نے ایک وقتی طور پر فائدہ بھی حاصل کر لیا، جھوٹ بول کر پیسہ بھی کما لیا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر لوگوں کو جو ہے وہ باتیں بنا کر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے ملمہ سازی کر دی، لوگوں کی آنکھیں بند کر کے آپ نکل گئے. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں ہے. تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے. یاد رکھیں یہ جھوٹ آپ کو قبر میں پھنسائے گا، یہ جھوٹ آپ کو قیامت کے دن رسوا کر دے گا. تو دنیا میں اگر وقتی طور پر تھوڑی سی اگر اپنی عزت پر بات آتی ہے، اسے آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قیامت میں اگر اللہ نہ کرے اگر پھنس گئے تو وہ پھر قابل برداشت نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد بلا سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بڑے اچھے انداز میں آپ نے چند ایک وہ جو خرافات ہیں آپ نے بیان کی، اور جھوٹ سے پیدا ہونے والی مزید جو خرافات ہیں یا کس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. قاسم ایک حدیث پاک کا مضمون ہے مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس میں نا ایک تاکید بیان کی گئی ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیوں اتنی تاکید بیان کی گئی اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن، یہ حدیث مبارکہ بھی ہو سکے تو مکمل سنا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. جی. مومن کی شان کس قدر بلند اور پاک ہے کہ اس کا اندازہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک فرمان سے لگائیں. موطا امام مالی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور جان عالم فرماتے ہیں جی مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے. پھر حضور جان عالم کی بارگاہ میں تیسری بار عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے اندر یہ تاکید ہے کہ مومن یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور مومن کو جو جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دنیا کے بھی نقصان ہے اور آخرت کے بھی نقصان ہے. مثلا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے بدترین گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے. حدیث پاک کے اندر منافق کی جہاں نشانیاں بیان کی گئی، وہاں ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ وہ جھوٹ بولتا ہو. اور جو جھوٹا شخص ہوتا ہے کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی جو بدبو ہے اس سے فرشتہ معاذ اللہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی آب و تاب اور رونق یہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جھوٹ جو ہوتا ہے یہ ہر برائی کو سیراب کرتا ہے. جس طرح پانی درخت کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے، اس طرح جھوٹ ہر برائی کو سیراب کرتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو ناپسندیدہ افراد ہوں گے، اس میں سے جو سب سے ناپسند ہوگا وہ جھوٹا شخص ہوگا. اور جھوٹ کے اندر کوئی خیر نہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فی الکذب، کہ جھوٹ کے اندر کوئی بھلائی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بعض کا انسان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو اس کے اندر نجات ہے. حقیقت میں وہ نجات نہیں بلکہ ہلاکت و بربادی ہوتی ہے. وہ اس کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اگلے کو یہ لگتا ہے یا خود کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں بچ گیا ہوں، حالانکہ وہ نجات نہیں بلکہ ہلاکت ہوتی ہے. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ چیز قرآن پاک میں ہے، یہ چیز حدیث پاک میں آئی ہے، یہ بات ایک روایت کے اندر آئی، وغیرہ وغیرہ کے الفاظ آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں گا. معاشرے میں یہ چلتا ہے. لیکن جب حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ تو وہ بات قرآن میں ہے
نہ وہ حدیث میں ہے، نہ روایت میں ہے، نہ کسی بزرگان دین کا قول ہے، بلکہ وہ بیوقوف جاہل شخص اپنی جہالت چھپانے کے لیے جھوٹے حوالے دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے علم کی داغ بٹھانے کے لیے معاذ اللہ جھوٹے حوالے، اور بعض تو معاذ اللہ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی من مانی تشریحات قرآن و حدیث کی کر لی ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور وہ من مانی تشریحات کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھنے کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ استغفر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، اور دیگر بھی احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی جھوٹ کی وعید ہے، قرآن پاک کے اندر بھی جھوٹے کی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر، بندے کے پاس کتنا بڑا ایک سہارا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات نا بندہ کسی ایسی مشکل میں پھنستا ہے اور فوراً نکل جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار اللہ کی رحمت تھی میں بچ گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی ہوتا ہے نا کہ بندہ گاڑی میں جا رہا ہے، ایک دم سامنے سے کوئی ایسی چیز ہے، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور بچت ہو گئی، یعنی بہت بڑا کوئی حادثہ ہونے والا تھا، بچ گیا۔ بندہ کہتا ہے اللہ کی رحمت تھی یار، اللہ کی رحمت تھی۔ یہی تو مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے اللہ کی رحمت۔ اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو، آپ بتائیں نا اس کا بنے گا کیا؟ وہ دنیا میں کس طرح بے رونقی کی نیت جیے گا، لعنت کا مستحق ہوا ہے، رحمت سے محرومی کا مستحق ہوا ہے۔ اور پھر یہ تو دنیا کا وبال ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرتا ہو، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچتا ہے، اس کے بارے میں تو حدیث ہے قسم مال تو بکوا دے گی لیکن مال میں برکت نہیں رہے گی، برکت نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں کس طرح اتنے زیادہ کمانے والا بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، نیند کی گولیاں کھا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے نیند آ جائے، لیکن نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی معاذ اللہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ، اس کا کاروبار چمکا ہی جھوٹ پر ہے۔ اور بعض اوقات تو معاذ اللہ ایسے افراد رکھے جاتے ہیں احمد بھائی کہ جو باقاعدہ جو چرب زبان ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جو جھوٹ اچھا بول سکتے ہوں، اسے کہا جاتا ہے بھائی یہ تو کام کو، کاروبار کو چمکا دے گا۔ کیا کہیں گے ایسے افراد کو، کیا سمجھائیں گے؟ جی، تجارت، قرآن نے جسے تجارت بیان کیا ہے نا، وہ آخرت کی تجارت ہے، واہ، جس میں مومن اپنی جان کے بدلے اللہ سے جنت کا سودا کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے، اس سے بڑی تجارت نہیں ہے، اس سے بڑا سودا نہیں ہے، اس سے بڑا کاروبار نہیں۔ دنیا کا کاروبار، دنیا میں جو کچھ بھی ہے جی، انسان کی ضرورت ہو تو اس کی ایک الگ حیثیت ہے شریعت میں، پھر اس کے بعد جو نیچے کے معاملات ہیں مباح وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ کمانا کیوں ہے؟ اچھا رہنا کیوں ہے؟ رزق اچھا کمانا کیوں ہے؟ جتنے بھی معاملات ہیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان اپنا اصل مقصد جو آخرت اور آخرت کی کامیابی ہے، جو اللہ کی رضا، رسول کی رضا ہے، جی، اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو، صحیح، اس تک یہ سب اس کے لیے واسطہ بنے۔ جی، کاروبار اچھا ہو، اچھا کمائے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ توفیق دے گا، حج کرے گا، یہ سب کرے گا کیوں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے، تاکہ رب کا قرب مل جائے۔ اتنی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کی انتہا یہی ہے کہ اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، جنت کا ٹھکانہ مل جائے۔ اور یہ تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی آنے والی دولت کہ جس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا نظام بنایا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا، جھوٹ کو سچ بتا کر یہ کہلوانا، اور اسی طرح جھوٹے شخص کو سچا بنا دینا، یعنی ایسی چیز کہ جس میں وہ فائدہ ہے ہی نہیں، جس کی وہ کوالٹی ہے ہی نہیں، وہ کہہ کر اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کروانا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی پناہ، اور اس کی کتنے وبال ہیں۔ محض کچھ دن کی دولت، کچھ دن کا فائدہ، کچھ دن کا کاروبار بڑھ جائے گا، کچھ دن نام بھی ہو جائے گا۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
کہ ہمیشہ سچ بولو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ دراصل نجات اسی میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دراصل نجات اسی میں۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس کے وبال بہت بڑے بڑے معاشرے میں سامنے آتے ہیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ ہاں، جھوٹ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ تو جسے کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، بڑے ہی ہوتے ہیں۔ شاید کالرز کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی بات پر جھوٹ بول دیا، بولا آپ نے، گناہ بڑا ہی کیا ہے، گناہ بڑا ہی کیا ہے، لیکن بات اگرچہ کوئی چھوٹی سی تھی۔ یہ چھوٹا سا جیسے جھوٹ کہہ رہی ہیں، چھوٹا سا سچ بھی آ سکتا تھا، یعنی اس سے بظاہر اگر وہی کرنا چاہ رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بھی اگر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو کیوں؟ یعنی ایک بہت بڑا معاملہ، وہاں بھی بچنا ہی بچنا ہے، لیکن چھوٹی سی بات کے لیے بھی اگر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو کیوں؟ نہیں، بڑے معاملے کے لیے بھی تو ہم نے سچ بولنا ہے۔ جب شریعت بڑے معاملات میں بھی ہمیں روک رہی ہے کہ ہم نے وہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تو چھوٹے معاملات میں بھی ہم نے بہر صورت جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ جھوٹ اور جرم کے درمیان کس طرح کا تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ اصل میں جھوٹ جو ہے نا وہ مقدمہ بنتا ہے جرم کا، پہلے جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کسی جرم پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ بندہ شروع میں یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر نکل جاؤں گا، لیکن وہ پھر اس کے جب گلے پڑتا ہے یا پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بالآخر یہ انجام ہوتا ہے کہ اسے کسی جرم کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی جو بنیاد بنی وہ ایک جھوٹ ہی بنا تھا، وہ جسے ہم لوگ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ معمولی سا جھوٹ یا چھوٹی سی بات ہے، یا جیسے ہمارے محترم کالر فرما رہے تھے کہ چھوٹی سی بات پر جھوٹ بولنا، اللہ رسول کی ناراضگی میں کون سی چھوٹی بات آ گئی؟ تو اگر ہم بندے کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی اور اللہ رسول کی خوشنودی یہ پیش نظر ہوگی تو وہ اس کو چھوٹی سی بات نہیں سمجھے گا۔ اللہ رسول کی ناراضی بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات بندہ چھوٹی سی بات لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات بہت بڑا جرم بھی بن جاتا ہے، بڑا جرم ہوتا ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پرراواں، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف سے۔ آج کا جو موضوع ہے جھوٹ کے حوالے سے، تو واقعی جھوٹ کے معاشرے پر بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹ بولنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کر وہ اپنا تو کام چلا لیں گے، لیکن بعد میں اگر کسی کی واقعی مجبوری ہو تو سچے لوگوں پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے۔ نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا یہ پیارا کلام سنا دیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، بڑا پیارے انداز میں آپ نے ایک پیغام بھی دیا، اور حقیقت یہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام جنید شاہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے کے کیا سماجی اثرات ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی کہ جھوٹ کے جو فیس بک وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر جو اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ اصل میں شاہ صاحب ایک چھوٹا سا جھوٹ، اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ گزرتے دور کے ساتھ سوشل میڈیا نا یہ ہر بندے کی دسترس میں آ چکا ہے۔ پہلے جو ہے وہ ایک زمانہ تھا جب اخبار نکلتے تھے، خبریں پڑھتی تھی، لوگ فون کرتے تھے بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو ایک ٹائم لگتا تھا۔ اب تو ادھر ایک پوسٹ ڈلی اور پھر وہ پوری ایسے وائرل ہوئی کہ جو ہے وہ یوں کہیں کہ شرق و غرب میں پہنچ گئی، تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک جھوٹی بات بسا اوقات بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ایک میں نے کسی جگہ پر کوئی خبر دیکھی تھی کہ کسی نے، اب تو جو ہے نا وہ دور بھی شاہ صاحب تبدیل ہو رہا ہے نا، اب اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی بھی روز بروز ترقی کر رہی ہے، تو کسی نے جو ہے وہ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بنائی، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اچھا، کہ ہمارے محلے میں وہ قریب کوئی جنگل وغیرہ ہوگا یا کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ شیر نے حملہ کر دیا ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ گلیوں کے اندر کوئی گھومتا ہوا شیر بھی دکھا دیا، تو پورے قصبے اور پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ بس اب بچو بچاؤ۔ تو دیکھیے یہ تو میں چھوٹا سا معاملہ، اس سے بڑے بڑے معاملات ہیں، پورے ملک کا جو ہے وہ یوں کہیں کہ پالیسی پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے
کہ اگر ایک جھوٹ پر لوگ یقین کر لیں اور لوگ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ سراسیمگی جسے کہتے ہیں، ایک پریشانی کہتے ہیں اور پینک کہتے ہیں جسے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ افواہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے. افواہ بھی دراصل جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو ایک افواہ بھی جو ہے وہ شیطان پھیلاتا ہے. تو کسی ایک نے جو ہے ایک کلک کیا، ایک پوسٹ لگائی، شیطان نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا ایسا بول دو، تمہاری پوسٹ وائرل ہو جائے گی. کسی نے جو ہے نا جھوٹ، اب دیکھیں جھوٹ بولنے والے کیا کرتے ہیں، اس قدر یعنی مال کی ہوس اور ہرس ہے کہ ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور تھمبنیل ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ بے اختیار اس کو کلک کرے گا. اب اس کو جو ہے وہ 15-20 منٹ وہ ویڈیو دیکھے گا، اس کے اندر کچھ بھی ویوز تو چاہیے نا. آپ کیا بات کر رہے ہیں ابراہیم بھائی، ویوز نہیں چاہیے ہوں گے کیا؟ چلیں جھوٹ بول کر اللہ رسول کو ناراض کر کے اگر آپ دنیا کما سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر یہی سے تو دیکھ لیں کہ اللہ رسول کو ناراض کر کے دنیا نہیں کمائی جا سکتی. مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات کی آپ نے. یقین کریں اللہ رسول کو ناراض کر لیں اور ویوز کما لیں آپ، پھر دیکھیں کہ یہ آپ پر تھوڑی سی مشکل آئے، پھر دیکھتے ہیں آپ کے ویورز آپ کا ساتھ کتنا کھڑا ہوتے ہیں. کون آپ کے ساتھ کھڑے ہوگا، کون آپ کی بیماری میں، پریشانی میں، دکھ میں، درد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے جنازے پر کون آئے گا. جی ہاں، یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی اتنا ببانگے دہل کرتے ہیں، یعنی کھل کر اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیں گے، لوگوں کو پریشان کر دیں گے. کس کے لیے؟ اپنے ویوز کے چکر میں، اپنے ویوز کے چکر میں، ویورشپ کے چکر میں، اپنے فالوورز بڑھانے کے چکر میں کہ بس میری تو بات ایسی ہوتی ہے کہ ایک ایسی اچھوتی بات کر دوں گا کہ جس سے معاشرہ پورے ملک میں میری بات گردش کرے گی اور میرا سکہ بیٹھ جائے گا، میری آواز، میری پوسٹ، میری آئی ڈی سب تک پہنچ جائے گی. یاد رکھیں اللہ رسول کو ناراض کر کے کچھ بھی نہ کمائیں. وہ ایسی اس راہ کی طرف نہ جائیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. یقین کریں پکڑے جائیں گے، بہت سخت پکڑ ہوگی. رب خود فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے. آپ اندازہ تو لگائیں نا کہ ایک ہمارے جو قانونی ادارے ہیں جب یہ گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو ایک کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسا خوف طاری ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو ایک دنیا ہے نا، دنیا کے ادارے جب یہ گرفت کریں، پکڑیں، کوئی جرم ہوا اس پر کوئی سزا ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے گاڑی کے حوالے سے کوئی چالان ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی ٹکر مار دی کسی گاڑی والے کو، اب وہ آ گیا، حراست میں آ گیا. اب مجھے بتائیں کیا کیفیت کیا ہوتی ہے. کچھ غلطی کر دی تو اس پر کیفیت کیا ہوگی. ایک طرف تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر ہم اتنا ڈر جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ کیسی ہوگی پھر. یہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا. یہ تو چلیں ایک انداز ہے کہ چلیں کچھ دیر کی سزا ہوگی، چھوٹ بھی جائیں گے، امید بھی ہے. لیکن جب رب نے پکڑا پھر کیا کریں گے. اور رب پکڑتا ہے جب، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگیں وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، رب اس کو جب پکڑتا ہے نا تو زمانے کے سامنے غرق کر کے اور عبرت کا نشان رہتی دنیا تک کے لیے بنا دیتا ہے. جب رب پکڑتا ہے نا تو پھر وقت اپنے آپ کو وہ اعلیٰ کہنے والا، اپنے آپ کو سب کچھ کہنے والا، خدا کہنے والا، پھر اللہ اس کو ہی کیسی گرفت فرماتا ہے. آپ دیکھیں نمرود کا حال، قارون کا حال، حامان کا حال، کیا کیا حشر ہوئے ان لوگوں کے. رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ڈریں اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پکڑ فرمائے. جب رب نے پکڑا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اللہ عافیت فرمائے. معذرت کے ساتھ اصل میں نتیجے پر اور اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو تو یہ معاملات ہوں کیسے. اصل میں سوشل میڈیا کا اتنا بخار چڑھا ہے کہ لوگوں کی عزتیں تک اچھال دی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ معاف کرے، مطلب خودکشیاں تک ایسے واقعات رپورٹ سائبر کرائم میں ایسے کئی واقعات جو ہے وہ مل جائیں گے کہ کسی کی جو ہے وہ عزت اچھال دی، کسی کے بارے میں غلط ویڈیو بنا کر ڈال دی، کسی کے بارے میں غلط پوسٹ چڑھا دی، اور وہ پورا خاندان بیچارہ جو ہے وہ تکلیف میں آ گیا، اذیت میں آ گیا، اس کی عزت خراب ہو گئی. تو اللہ رسول سے ڈرنا چاہیے اور ایسے دھندے نہیں کرنے چاہیے. اللہ عافیت فرمائے. جی اگلی کال لیتے ہیں آپ کی. جی میرا ابراہیم بھائی سے سوال ہے کہ جھوٹ پکڑے جانے کا خوف ذہنی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے، تو حضور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیے گا. ذہنی صحت پر کیا اثر ڈالے گا. ذہنی صحت پر اثر کیا ڈالتا ہے یہ تو کوئی جو ہے وہ ماہر نفسیات جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. لیکن مگر نا میں آپ کو عرض کروں، جو جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹا ذہنی طور پر نا ٹینشن کا شکار ضرور ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے نا کہ میں نے ایک معاملے میں اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ بولا ہوا ہے. اور اسے یاد رکھنا ہے
کہ میں نے کب کیا جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ کیا بات کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا بات کی ہوئی ہے. سچ بولا نا بندے نے، اب اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. بھائی مجھے پتا ہے نا کہ میں نے سچ بولا ہے، اس نے ان کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ کی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ کی ہے. اب وہ اتنا خوف میں ہوتا ہے بندہ کہ اسے اچھا جو آپ کے ساتھ بولا ہے اگر ادھر وہ بول دیا تو پھنستا ہے، ادھر بولتا ہے تو پھنستا ہے. تو یوں یہ ایک ٹینشن کا شکار تو رہتا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب ٹینشن ہوگی تو یہ ٹینشن تو کئی بیماریوں کو لے کر آتی ہے. آپ بہت، میرا خیال ہے شوگر کا بھی ایک بہت بڑا جو کردار وہ ٹینشن ہی ہے کہ جب ٹینشن بندے کو زیادہ ہو جائے بی پی شوٹ کر جاتا ہے بسا اوقات. اچھا بہت سے دیگر مسائل جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں. یہ ذہنی اس پر تو ذہن پر اثر تو کرتا ہے. جی جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں آپ کی. میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کے ذاتی کردار پر کیا اثرات پڑتے ہیں، ارشاد فرما دیجیے. جی قاسم بھائی. ابھی سلسلے کے اندر جھوٹ کے نقصانات تو ہم سن ہی رہے تھے. جی خود ایک تو معاشرے میں بھی اس کا نقصان ہوتے ہیں، دوسرا اس کی ذات پہ بھی اس کے نقصانات آتے ہیں. ایک تو پہلی چیز کہ اس کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کی. لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ اسے وہ سچا جانتے ہیں کہ بندہ بڑا اچھا پارسا نیک ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جب وہ حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے جی تو اس کا اعتماد وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اگلا اس بندے کے بارے میں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی بھی کرتا ہے. اس کے دل میں ایک نفرت بھی بیٹھ جاتی ہے کہ یار اس کو تو میں اچھا جانتا تھا حالانکہ یہ برا نکلا. اسی طرح وہ جب جھوٹ بولتا ہے تو خود تو پریشان ہوتا ہے، جو سامنے والا ہوتا ہے شخص وہ بھی اس کی جھوٹی بات سے احساس کمتری یا احساس محرومی یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. جب ان سب چیزوں کا نتیجہ نکلتا ہے تو اس کا محاصل یہ ہے کہ وہ انسان کی شخصیت خود ڈیمیج ہو جاتی ہے. اللہ عافیت فرمائے. جی اگلی کال لیتے ہیں آپ کی. ماشاءاللہ کھلے آنکھ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور ثاقب شاہ صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں، دعاؤں کی خاص ضرورت ہے. کتنا مشکل معاملہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، چونکہ جھوٹ ایک باطن کا معاملہ ہے نا. زبان پر تو اس کی مٹھاس ایسی ہوگی کہ اپنے آپ کو بنائے گا ہی ایسا کہ یہ سب سے بڑا سچا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی کرم فرمائے، عافیت فرمائے. کیا فرمائیں گے احمد رضا بھائی؟ اصل میں کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے نا ہمارے پاس جس سے ہم چیک کریں کہ اور ہم پر تو یہ بھی شریعت نے حکم عائد کیا نا، تو ہم کسی کے اندر باطن کو تو ہم نہیں جانتے نا. ہم ٹو میں تو پڑھنے کا ہمیں حکم بھی نہیں ہے. کسی کے ٹو میں پڑھ جائیں کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہی ہوگا. ممکن ہے جن کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا کہ یہ جھوٹا ہے وہ سچا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا جسے ہم سچا سمجھ رہے ہیں وہی جھوٹا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی خاص پیرامیٹر تو ہے نہیں ہے. ہاں جب کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر آشکار ہوتا ہے کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. بہرحال جب بندہ ایک مرتبہ بات نہ مان لیں، جلدی کسی پر بھروسہ نہ کر لیں، کیونکہ بعد میں تھوڑا سا انتظار کیا جائے تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے. اور معاملہ غلط بھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی یا کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم جھوٹے ہو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ خود کو محتاط رکھیں، خود کو اپنے اعتبار سے سیف رکھیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا سچائی ہمیشہ بہتر راستہ ہے، چاہے سچ کسی کو تکلیف ہی کیوں نہ دے؟ الحق مر، سچ کڑوا تو ہوتا ہے لیکن سچائی میں نجات ہے. سچ بولنے میں نجات ہی نجات ہے، بھلائی بھلائی ہے. اللہ کی رحمتوں کا حصول سچ بولنے میں ہے. جھوٹ بولیں گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. سچ ہی کا دامن تھاما جائے. مزید رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت میں ضرور رابطہ فرمائیں. اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب سے میرا سوال عرض یہ تھا کہ کیا معاشرے میں جھوٹ برداشت کیے جانے کی شرح بڑھ رہی ہے؟ اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. ابراہیم بھائی. نہیں برداشت کرنے کی برداشت کون کرتا ہے جھوٹ؟ چل جائے میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا وہ کہاں برداشت کرے گا؟ دن بدن بڑھ رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کے جو معاملات بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ کون برداشت کرتا ہے؟ اللہ اکبر. معاملات بس ایسے ہیں کہ اب جو ہے وہ لوگ چونکہ دین سے دور ہو رہے ہیں دن بدن، تو پھر یہ گناہوں کی طرف بھی جو ہے لوگوں کی رغبت بڑھ رہی ہے. اللہ حافظ فرمائے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال ہے کہ بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت کیسے بنتی ہے اور اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہیں؟ کیا کہیں گے قاسم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے اندر سب تو پہلے یہ ہے کہ بچہ تربیت جو حاصل کرتا ہے وہ اپنے گھر سے حاصل کرتا ہے. جی جب بچہ دیکھے گا کہ میرے والدین میرے بڑے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے شروع سے تربیت لے گا، پھر وہ بچپن سے جھوٹ بولتے بولتے
جب بڑا ہوگا یا بزرگ بھی ہو جائے پھر بھی جب اس کی عادت کے اندر شامل ہو جائے گا یہ شخص جھوٹا ہے تو یہ شخص جھوٹ بولتا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے گھر سے سیکھا ہے۔ اگر جھوٹ سے نجات حاصل کرنی ہے تو جو قرآن و حدیث کے اندر اس کی وعیدیں ہیں وہ دیکھیں، سچ کے فوائد دیکھیں، اور والدین خود اس کا پریکٹیکل کریں اپنے بچے کے سامنے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں اور سچ کو اپنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بچہ بھی سچ ہی بولے گا اور ہر جگہ سچائی کا دامن تھامے رکھے گا اور جھوٹ سے بچے گا۔ ابتدائی جو 2 سال ہوتے ہیں نا بچے کے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ویسے تو ساری زندگی اہم ہوتی ہے، سیکھنے کی ہوتی ہے، لیکن جو ابتدائی 2 سال ہوتے ہیں نا، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچہ آبزرو کرتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، کہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر والدین کی طبیعت میں نرمی ہوگی، شائستگی ہوگی، پیار ہوگا اور خاموشی ہوگی، سچائی ہوگی، تو یہ بچہ خود بخود ان راہوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات والد خاموش طبیعت کا مالک ہوتا ہے، آگے ان کی اولاد بھی خاموش طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ اچھا، ایک طرف والد کے بولنے کی عادت ہے تو آگے بچے بھی خیر سے 4 قدم آگے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بچے نے یہ سیکھ لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ پہلی درس گاہ گھر ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ یہاں سے سیکھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے پروان چڑھتا جاتا ہے اور پھر بہت ساری آگے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا اسے شروع میں تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جب والدین کو دیکھتا ہے کہ حقیقت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بچہ بھی اس چیز میں ہی عافیت سمجھتا ہے کہ جب ماں باپ کر رہے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں، میں پھر کیوں پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو کہیں لگتا یہ ہے کہ کتنا ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، نہیں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ غلط بات ہے، اور خود ہی اس جھوٹ میں معاذ اللہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام فیضا بطول ہے، میں ضلع اکاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ عمر بھائی سے عرض ہے آپ مجھے یہ کلام سنا دے، سفر ہمارا بھی سرکار مدینے کا۔ واہ کیا بات ہے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ قاسم بٹ بول رہے ہیں جی لاہور شیرانا گیٹ تو۔ ہاں جی نعت سنا دیو بھاجی، لاہوروں بول رہے ہیں قاسم بٹ شیرانا گیٹ تو، بلا لو پھر مجھے بحر و بر مدینے میں۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ SMS بھی لے لیتے ہیں آپ کے جی۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، یہ لازمی سنا دیں جی۔ چکوال سے میسیج ہے، نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، کلام سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، میں بندہ ہے عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہاول نگر سے یہ میسیج ہے۔ اچھا جی، ایک ٹاپک کے حوالے سے ہمیں کہا گیا جی، سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی، کسی دن یہ موضوع بھی ہونا چاہیے، علم دین کی فضیلت۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں اپنے مشورے سے، مفید مشورے سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اس مشورے کو لیتا ہوں میں۔ سید قاسم رضا بخاری ہیں جی لاہور سے، اب یہ کلام سنا دیں جی، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ واہ اچھا جی، عمر بھائی یہ والا کلام سنا دیں، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نام ہے عطاء الرحمن جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلام بھی کر رہے ہیں جی۔ کبیر والا سے نعت خواں اسلام بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ کلام سنا دیں، مدینے دیاں، مدینے دی لکھا ہوا ہے نا، مدینے دیاں پاک کلیاں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، محمد وسیم بھائی ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں یہ کلام سنا دیں، یا نبی نظر کرم فرمائیں، اے حسنین کے نانا۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ کالیاں زلفاں والا، اس کا بھی میسیج آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام لیتے ہیں انشاءاللہ جی۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار
ربی تیرا دربار، تیرا دربار، تیرا دربار، تیرا دربار، کرم بار رسول عربی اللہ اللہ، تیرا دربار رسول عربی، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، اللہ اللہ، تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را کا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، ریاں مہک جیوے جنت دیا گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا
پاک گلیاں اینا گلیاں تو تن منواریے کریے سجدے شکر گزاریے اینا گلیاں تو تن منواریے کریے سجدے شکر گزاریے ایتھے نور دیاں ایتھے نور دیاں سچیاں نے ٹھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اینا گلیاں چریا سونا پھردا سانو ویکھنے دا جا پڑے چیردا اینا گلیاں چریا سونا پھردا سانو ویکھنے دا جا پڑے چیردا ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تھلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں بولا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں عمر بھائی ایک دو شعر میں آپ کو
اپنی طرف سے بھی عرض کروں گا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. یہ میسج بھی آیا ہوا ہے، فرمائش بھی تھی، یہ سنا بھی دیجیے آپ. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائے، جس پہ نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا، جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا، جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر جا کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر جا کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا. سبحان اللہ، جزاک اللہ عمر بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپک ہے ہمارا جھوٹ کے معاشرے پر اثرات. میں احمد بھائی کی طرف بڑھوں گا. احمد بھائی، بعض اوقات نا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو، تمہیں جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑ جائے. کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے پھر لوگ لطیفے سنائیں گے، کوئی جھوٹ بولیں گے، مطلب ہر طرح کا حربہ اپنائیں گے تاکہ لوگ خوش ہوں. ایسے افراد کو آپ کیا کہیں گے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض تو نہیں کیا جائے گا، قرآن کی حدیث کی تعلیمات کو پس پش تو نہیں ڈالا جائے گا. بالکل. کسی کی ہنسی مقصود نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا مقصد ہی نہیں انسان کا. جی، انسان کا مقصد تو اللہ پاک کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے. اور یہ خوشی جس کی خاطر جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کتنی دیر کی ہے؟ اسے شاید ہنسی بھی آ جائے، سامنے والا مسکرا جائے، اسے خوشی مل جائے، اس کو کتنا وبال مل رہا ہے. آپ پر لازم نہیں ہے کسی کو یوں ہنسانا، کسی کو خوش کرنا. یہ لازم ہے اللہ پاک کو خوش کیا جائے، اللہ پاک کو راضی رکھا جائے. تو بہر صورت ایسے لوگ کہ جو معاشرے کے اندر جھوٹ بول کر خود کو ایک مسخرہ ظاہر کرتے ہیں، خود کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ لوگ پھر عام طور پر ان کی حقیقت پسند باتوں کو بھی، ایسی باتیں کہ جو واقعی گہری نظر والی ہوتی ہیں، جنہیں سوچا جانا چاہیے، جنہیں لیا جانا چاہیے، ان کی وہ باتیں بھی نہیں لی جاتی. مذاق میں ان کی وہ باتیں بھی ٹال دی جاتی ہیں، اور انہیں ایک قسم کا ایسا شخص شمار کر لیا جاتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں، عزت کھو بیٹھتے ہیں، اپنا منصب کھو بیٹھتے ہیں، اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی رضا کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. اچھا ابراہیم بھائی،
ایک اور وبا بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لوگ. جیسے میں نے بھی ایک بات کی تھی، اپنا سامان بیچنے کے لیے بعض اوقات لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعضوں کی تو عادت بات بات پر قسمیں کھاتے رہیں گے. کیا کہیں گے ایسے افراد کو؟ آپ کیا پیغام دیں گے کہ جو جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں؟ شاہ صاحب قبلہ، ایسے لوگوں کی مذمت تو قرآن حکیم کے اندر فرمائی گئی ہے کہ جو جھوٹی قسم بسا اوقات مال کمانے کے لیے یا اپنا ذرا سی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، عموماً جھوٹی قسم کی نوبت تب آتی ہے جب ان کی کسی سچی مطلب کوئی ان کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر وہ اپنی بات پر اعتبار کروانے کے لیے قسم کھائیں گے. یعنی انہیں اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ مانے گا نہیں. یا پھر جو ہے وہ جیسے کوئی عدالتی معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایسا کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پھر قسمیں کھائی جاتی ہیں. تو یہ کسی بھی قسم کی قسم ہو یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، چاہے وہ مال بیچنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کوئی اور ایسا معاملہ ہو، تو جھوٹی قسم کھانے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. یعنی سچی قسم بھی، اگر جیسے تاجر ہے وہ سچی قسم بھی کھا رہا ہے، تو اسے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ بغیر قسم کے مال بیچ سکتا ہے تو بغیر قسم کے بیچے. کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. تو جب سچی قسم کا یہ حال ہے تو پھر جھوٹی قسم کھانا اس کا کتنا وبال ہوگا. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، ان وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں علماء نے لکھا کہ بعض ایسے کفار تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو چھپانے کے لیے اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں بیان کرتے تھے اور پھر اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جھوٹی قسم اگرچہ وقتی طور پر چند ٹکے کچھ مال دنیا کا دے دے گی، لیکن آخرت کے دن پھنس جائیں گے. اس لیے کوئی بھی ایسا معاملہ، جھوٹ سے تو ویسے ہی بچنا ہے، لیکن جھوٹی قسم اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. تو جھوٹی قسم سے بھی ایک تو جھوٹی قسم بھی ہے، یہ بھی ایک برا عمل ہے. جھوٹ ویسے ہی برا ہے، یعنی جھوٹ آ گیا نا تو آپ سمجھ لیں کہ بس برائی ہی برائی گلے پڑ رہی ہے. اللہ عافیت فرمائے. لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بندے افراد پریشان ہوتے ہیں، کسی کورٹ کچہری کا جب معاملہ ہوتا ہے تو کسی کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے کہ آپ میری گواہی دے دیں. یا وہ افراد کے جو ظالم ہوتے ہیں وہی ایسے افراد کو ساتھ لے کر جاتے ہیں قاسم بھائی کہ پھر وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. یعنی کہ وہ سچ پر حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، سچ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیں گے، یہاں تک کہ ان پر جھوٹے مقدموں کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی آفات ان پر پھر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. بعضوں کو تو معاذ اللہ ان کے جھوٹوں کی وجہ سے سزائے موت تک کے بھی اعلانات ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے افراد کو جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو کہیں گواہ بننا پڑتا ہے یا کہیں گواہی دینی ہے تو ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، جھوٹی نہیں دینی چاہیے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی. اب تفسیر مداری کے اندر ہے کہ یہاں پر جو قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کے اندر ہے کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بات جو آپ نے نہ سنی ہو اس کے بارے میں آپ یہ نہ کہو کہ میں نے یہ بات سنی، یا وہ چیز جو چیز آپ نے دیکھی نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے یہ چیز دیکھی. اور ایک قول کے مطابق یہاں پر یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. جی. پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تم کسی پر ایسا الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. اب جھوٹی گواہی کی وعید قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹی گواہی دینا یا کسی پر الزام لگانا یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ مذموم عمل ہے، مذموم فعل ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں
کہ جھوٹا گواہ ابھی اس کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے. اللہ اکبر. اور جو کسی پر الزام تراشی کرتا ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو شخص کسی پر ایسا الزام لگائے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ردغۃ الخبال، یعنی وہ جگہ جہاں پر جہنمیوں کے پیپ اور خون جمع ہونے کی مقام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں رکھے گا اور وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں نکلے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. اب آیت کے اندر جو آخری حصہ ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس طرح کا سوال کیا جائے گا؟ کان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا کان سے آپ نے قرآن و حدیث، علم و حکمت، باز و نصیحت یا نیک چیزیں سنی، یا معاذ اللہ اس سے آپ نے گانے سنے، کسی کی غیبت سنی، کسی پر زنا کی تہمت سنی. اسی طرح آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ نے آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز کردہ چیزوں کو دیکھا، حلال طیب طاہر چیزوں کو دیکھا، یا پھر معاذ اللہ اس سے فلمیں ڈرامے دیکھے، بدنگاہی کی. اسی طرح دل سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر اچھے خیالات آئے، اچھے عقیدے تھے، اچھے جذبات تھے، یا معاذ اللہ غلط عقیدے، غلط خیالات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاں بھی اگر ہمیں گواہی دینی پڑے یا گواہی نہ بھی دینی پڑے، ہر حال میں جھوٹ سے محفوظ رکھے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات جو میں نے قاسم بھی کی تھی نا یہاں پر، وہ میں عرض کروں گا، پھر دہراتا ہوں. جہاں آپ کو بولنا پڑے نا، سچ بولیں. جہاں آپ کو پتہ ہے میرے بولنے سے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہاں پر خاموش ہو جائیں. کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دیں. آپ تو جھوٹی گواہی دے دیں گے، آگے والا زندگی سے چلا جائے گا، آگے والے کا گھر برباد ہو جائے گا. آگے والا مظلوم ہے اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ کتابوں میں موجود ہیں. مظلوم مظلوم ہوتا ہے، اور پھر یاد رکھیے گا مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ رب ہے. آپ پوری کائنات کو اپنے ساتھ کر لینا اور مظلوم کے ساتھ رب ہے. آپ مجھے بتائیں نا پھر آپ کیا کر سکیں گے. اللہ عافیت فرمائے. جھوٹ کے معاشرے پر جو اثرات، برے اثرات پڑتے ہیں، یاد رکھیے کہ جھوٹ ایک اخلاقی برائی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی نظام کو بھی شدید ترین یہ نقصان پہنچاتی ہے. یعنی یہ وہ برائی ہے. فرد کی زبان سے نکلا ہوا جھوٹ بظاہر وقتی طور پر فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر اس کے دیر پا اثر پورے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ معاشرہ اصل میں دیانتداری، اعتماد، سچائی اور یہ پیار اور محبت کے ستونوں پر قائم ہوتا ہے. جب معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دیانتداری ختم ہو جاتی ہے، بد نظمی یہ قائم ہو جاتی ہے. یوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے سکون کو، جو ستون ہیں، ان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. ان کا کیا کیا اس پر اثر پڑتا ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جھوٹا شخص، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس معاشرے پر اعتماد نہیں کیا جاتا. دوسرا، اخلاقی اقدار جو ہیں یہ تباہ ہو جاتے ہیں. مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اخلاقی جو قدریں ہیں یہ پامال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ برباد ہو جاتی ہیں. انصاف کا فقدان ہوتا ہے، معاشی بدحالی یہ ہو جاتی ہے، سماجی انتشار اور منافرت، نفرتیں یہ پھیلتی ہیں، روحانی اور اخلاقی نقصان بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ کی موجودگی معاشرے کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ اعتماد کو ختم کرتا ہے، نظام عدل و انصاف کو برباد کرتا ہے اور اخلاقی تباہی کا دروازہ کھولتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ فرد، خاندان، ریاست سب مل کر جھوٹ کے خلاف اجتماعی طور پر کوئی کردار ادا کریں، سچائی کو فروغ دیں، دیانتداری کو معاشرتی معیار بنائیں. سچ پر قائم معاشرہ ہی پائیدار ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اگر چاہتے ہیں مل جل کر کردار ادا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کھلے آنکھ